السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آئی ایم محسن رضا، انگلش سیکنڈ ایئر فیڈرل بورڈ ایس ایل ایف بیس ماڈل پیپر سولوشن سیٹ 1 ہے، اس کا کویسچن نمبر 4 کی ویڈیو پارٹ جو ہے نا 2 ہے۔ اس ویڈیو میں ہم دوسرا ایسے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، دا ہیبٹ آف ریڈنگ، ٹھیک ہے، ریڈنگ کی ہیبٹ، اور بہت ہی انٹرسٹنگ، بہت ہی اچھا، بہت ہی انفارمیٹیو ایسے ہے، اور میرے حساب سے بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے۔ یو مسٹ ہیو ریڈ اٹ اینڈ میمورائز اٹ کیئرفلی اینڈ انٹینشنلی۔ تو ریڈنگ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلے آپ امپورٹنٹ ایکٹیویٹی کی امپورٹنس کو آپ جو ہے ڈیفائن کریں گے۔ ریڈنگ بکس ہیز بین اے فیوریٹ پاس ٹائم فار کاؤنٹلیس جنریشن آف ہیومینٹی، ٹھیک ہے، کاؤنٹلیس جنریشن، جتنی بھی جنریشن نسلیں گزری ہیں ان سب کے لیے جو ریڈنگ ہے، یہ جو عادت ہے ریڈنگ کی، بہت اچھا جو ہے نا ٹائم پاس کرنے کی ہیبٹ رہی ہے۔ بکس آر ناٹ اونلی اے سورس آف انٹرٹینمنٹ، ریلیکسیشن اینڈ لیئر۔ بک صرف اور صرف جو ہے انٹرٹینمنٹ یعنی تفریح کا، اور ساتھ ہی ساتھ آرام و سکون کا اور خالی وقت بتانے کا ہی ذریعہ نہیں ہے، بٹ آلسو known to have been an important source of knowledge in the past and continue to be a shining beacon of knowledge and ideas even to this day۔ اور ساتھ ہی ساتھ ان کی کیا اہمیت ہے کہ بکس آر دا سورس آف نالج، ٹھیک ہے، ان میں آپ کو بہت زیادہ نالج ملتا ہے پاسٹ کا، یعنی ہسٹری میں کیا کیا ہو چکا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہمیشہ سے نالج کا مینار رہا ہے، بیکن آف نالج یعنی ایسا علم کی روشنی کا مینار رہا ہے، کس کے لیے، اور آئیڈیاز کا۔ ظاہر ہے آپ کو ایک بک سے صرف نالج ہی نہیں ملتا بلکہ آئیڈیاز ملتے ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ بکس کیوں امپارٹنٹ ہوتی ہیں۔ دیکھیں، جب ایک رائٹر بک لکھتا ہے تو وہ بچے صرف ایک بک ہی نہیں لکھتا بلکہ اس کا ایک پورا ایکسپیرینس ہوتا ہے، یعنی جو کچھ اس نے پڑھا، جو کچھ اس نے معاشرے میں فیس کیا، جو کچھ اس نے سیکھا، تو بک ایک آپ کہہ لیں کہ آپ ایک الگ مکمل زندگی سے مل رہے ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ تجربے پہ منحصر ہوتی ہے۔ تو بک اصل میں ایک زندگی ہوتی ہے جس سے آپ جو ہے نا، آپ جتنی بھی بکس پڑھتے جائیں تو آپ، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے وہ ساری زندگیاں گزاری ہیں۔ اب مثال طور پہ آپ جو ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا آپ کی سیرت نبی پر جتنی بھی بکس ہیں، آپ وہ بک پڑھیں، جو صحابہ کرام، پھر ہمارے جو ہے اہل بیت کرام کے بارے میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اور ہسٹوریکل بکس جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ وہ ساری زندگیوں میں سے گزر کے آتے ہیں۔ تو اس جو ہے نا کتاب کی یہ جو ہے نا بہت بڑی خوبی ہے کہ وہ آپ کو ایک مکمل زندگی بتاتی ہے۔ تو یہ سب سے جو ہے نا امپورٹنٹ چیز ہے بکس کے متعلق اور بک ریڈنگ کے متعلق۔ Books are a useful utilization of one's time as they contain within them lessons and ideals that are often universal and timeless، ٹھیک ہے، ایسے آئیڈیاز اور ایسے سبق کتابوں میں ہوتے ہیں جو کہ عالمگیر ہوتے ہیں، پوری جو ہے نا ہر دور کے لیے قابل جو ہے نا تعریف ہوتے ہیں اور ٹائم لیس ہوتے ہیں، یعنی وہ ایک مخصوص ٹائم کے لیے نہیں ہوتے بلکہ ہر وقت میں ان چیز کی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ تو بکس میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ انکیپسولیٹنگ دا ٹرولی امارٹل نیچر آف ہیومن سائیکی، انسان کی جو سائیکی ہے، انسان کی جو نفسانیت ہے، اس کی جو امارٹل نیچر ہے۔ ظاہر ہے یہ جو بکس ہوتی ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ کہ بکس آپ کی مکمل شخصیت کو ہمیشہ کے لیے سٹور کر دیتی ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ میں سے کوئی بندہ یا ہم میں سے کوئی بندہ اپنے متعلق بک لکھتا ہے، اپنے آئیڈیاز اور اپنی زندگی متعلق، تو وہ ہماری ایک مکمل زندگی، ہماری ایک مکمل سائیکی ہمیشہ کے لیے امورٹل رہ جاتی ہے۔ تو کیا ہے؟ انکیپسولیٹ، کور اپ کرتی ہے۔ بکس کم فرام ناٹ اونلی ڈفرینٹ پلیسز، مختلف جگہوں سے نہیں آتے، بٹ ڈفرینٹ ٹائمز ایز ویل، وقت بھی اس میں ہوتے ہیں، یعنی ایک بک لکھی گئی ہے تو ایک بک لکھی گئی جس پہ جو ہے نا 5-6 سال لگائے گئے ہیں، یا ایون 2 سال کہہ لیں، تو کیا ہے، وہ 2 سال کا ٹائم پیریڈ بہت زیادہ ہے کسی بھی بک میں کور کرنے کے لیے۔ اینڈ وائل دے مائٹ ڈفر ان تھیم اینڈ ٹون، ان تھیم میں بھی اور انداز میں بھی مختلف ہو سکتی ہیں۔ دے آلویز ریپرزینٹ دا ہیومن اسپرٹ ان اے وے دیٹ نو ادر میڈیا کین کوائٹ ریپلیکیٹ، ایسے انداز میں انسان کا جوش و جذبہ یہ پریزینٹ کرتی ہیں کہ اس کا ریپلیسمنٹ بالکل بھی نہیں ہو سکتا، کوئی ایسا میڈیا جو ہے نا میڈیم نہیں جو اس کو ریپلیس کر سکے، بک کی اہمیت کو یا بک کے انداز کو۔
اینڈ وائل نو ادر میڈیا کین ریپلیکیٹ اور ریپلیس اے بک. ٹھیک ہے جو ہے نا کوئی بھی ایسا میڈیم نہیں ہے جو کہ ریپلیکیٹ کر سکتا ہے بک کو یا ریپلیس کرتا ہے. دے کین موسٹ سرٹنلی لینڈ اے سپورٹنگ رول. ٹھیک ہے. دا کمپیوٹر از ون سچ device that allows us to access knowledge and information from across the world. ٹھیک ہے کوئی بھی ایسا میڈیم نہیں ہے جو کہ بکس کی امپورٹنٹ کو ریپلیس کر سکے لیکن بکس کی امپورٹنٹ کو ادھار لے سکتا ہے. اور وہ کیسے؟ ان میں سے کمپیوٹر جو ہے نا ایک ایسی ڈیوائس ہے جو کہ ہمیں پوری دنیا کی معلومات پر جو ہے نا ہمیں ایکسیس رسائی ہمیں دیتا ہے. ای بکس ہو گئی, ای میگزینز ہو گئے, اینڈ آن لائن نیوز پیپر اینڈ آرٹیکلس ہیو بین ایٹ دا فور فرنٹ آف دا ڈیجیٹل ریولیوشن allowing for information to reach a greater audience than ever before. کیا ہے کہ یہ جو ای بکس ای میگزینز ہیں دے آر ایٹ دا چیسٹ آف ڈیجیٹل ریولیوشن. یہ جو ڈیجیٹل انقلاب ہیں اس کی بالکل فور فرنٹ پہ ہیں. allowing for information to reach a greater audience کہ ہم معلومات گین کر کے بہت گریٹر آڈینس سے مراد میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھاؤں کہ فار ایگزامپل کوئی بندہ سوشل میڈیا پہ جو ہے نا انفارمیشن دیتا ہے, پڑھاتا ہے یا اور کچھ کام کرتا ہے تو وہ کیا گریٹر آڈینس یعنی وہ اس کی جو آڈینس ہے وہ پھر انٹرنیشنلی ہوتی ہے, انٹرنیشنل آڈینس ہوتی ہے, صرف اس کے اپنے علاقے یا ملک تک محدود نہیں ہوتی. اینڈ وائل دیز گریٹ مارولس یہ جو بڑے بڑے مارولز ہیں, ونڈرز ہیں, عجوبے ہیں آف ماڈرن ٹیکنالوجی یہ جو ماڈرن جدید ٹیکنالوجی کے ہیں آر اے گریٹ ایسٹ ٹو ہیومینٹی انسانیت کے بھی یہ بہت بڑے اثاثے ہیں. اور وہ کیسے؟ دے ریکوائر ایکسٹینسو انفراسٹرکچر بہت وسیع پیمانے پہ انفراسٹرکچر آپ کہہ لیں کہ بہت وسیع پیمانے پہ یہ جو ہے نا راہیں مانگتا ہے. اینڈ ریسورسز ٹو ورک پراپرلی اچھے سے کام کرنے کے لیے یہ جو ڈیجیٹل ریولیوشن ہے. ویئر ایز جب کہ بکس ریکوائر اونلی دا ہیومن مائنڈ لیکن جو کتابیں ہیں اب دیکھیں جو الیکٹرانک میڈیا جتنا بھی ہے اس کے لیے آپ کو جو ہے نا بہت زیادہ پیسے کہہ لیں جو ہے نا خرچہ یا بجٹ وغیرہ, ساتھ ہی ساتھ ٹیکنالوجی ہو گئی, ٹیکنالوجی کے بعد ہارڈ ویئرس بہت سارے چاہیے. لیکن کتابوں کیا ہے بکس اونلی ریکوائر کتابوں کو صرف دماغ کی ضرورت ہے. اینڈ ویئر میمتھ سرورز میمتھ کہتے ہیں بہت زیادہ بڑے جو سرورز ہوتے ہیں, میمتھ اسٹینڈ فار ایکسٹریملی لارج, جہاں پہ بڑے بڑے سرورز آر ریکوائرڈ فار اسٹورنگ آف ڈیجیٹل انفارمیشن جہاں پہ ہمیں ڈیجیٹل معلومات اسٹور کرنے کے لیے بڑے بڑے سرورز چاہیے ہوتے ہیں. لیکن اس کی جو ہے نا اگینسٹ بکس نیڈس اونلی لائبریریز لیکن جو کتابیں ہیں وہ صرف اور صرف لائبریریز ڈیمانڈ کرتی ہیں. اب دیکھیں کتنا اچھا ان میں کمپیریزن ہے کہ کتابوں کو رکھنے سے کتابوں میں انفارمیشن سیو کرنے سے ایک تو ہمارا خرچہ کم, جگہ کم لگتی ہے, یعنی ٹھیک ہے لائبریریز کو بڑھایا جا سکتا ہے لیکن خرچہ ہمارا انفراسٹرکچر اس حوالے سے کم ہوتا ہے کیونکہ جب ہم بڑے بڑے سرورز لگاتے ہیں تو ان کے لیے ہمیں بجلی اس کے بعد جو ہے نا اچھا تو بات ہو رہی تھی تو جہاں پہ ہم بڑے بڑے سرورز لگاتے ہیں ان میں دیکھیں الیکٹریسٹی الگ سے, ہارڈ ویئر الگ سے چاہیے, ان ہارڈ ویئرس کو انسٹال کرنے میں مزدور انجینئرز الگ سے چاہیے. تو اب دیکھیں ان انفارمیشنز کو اکٹھا کرنے کے لیے وہ جو ڈیجیٹل انفارمیشن ہے کتنا زیادہ کھپ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کھپنا پڑتا ہے, کتنی زیادہ ہمیں تکلیف اٹھانی پڑتی ہے, جبکہ جو بکس ہیں ان کے لیے ہمارے لیے لائبریریز ہی کافی ہوتی ہیں صرف. تو یہ تھا کوسچن نمبر 4. نیکسٹ ویڈیو میں ہم کوسچن نمبر 5 ڈسکس کریں گے. تھینک یو, اللہ حافظ.